بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مسلمان بھائیوں اور بہنوں، رات کو اٹھ کر بیوی کے ساتھ ایک کام ضرور کرو۔ مومن ہر وقت اس بات کی فکر رکھتا ہے کہ اس کا ہر عمل ایک تو اللہ کے ہاں قابل قبول ہو اور ایک ایکسیلنس کی درجے پر ہو کہ وہ لوگوں کے لیے بھی مشعل راہ بنے۔ سلیمان علیہ السلام کہا کرتے تھے، عقل مند ہر وقت اس فکر میں ہوتا ہے کہ میرا گھر کیسے بنا رہے، اور بیوقوف ہر وقت اس چکر میں ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات کو پہاڑ بنا کر گھر کو اجاڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہی لفظ سلیمان علیہ السلام نے عورتوں کے بارے میں بھی بولے تو مثالی گھر بنانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف اصول مردوں کو بھی دیے اور عورتوں کو بھی دیے، اور یہی شریعت کا خوبصورت مزاج ہے، خوبصورت عدل ہے کہ جہاں مردوں کو حقوق بیان کیا وہاں عورتوں کے حقوق کو بھی بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرد کی جو ذمہ داریاں لگائی ہے اپنے پیغامات کے ذریعے، سب سے پہلا اصول وہ اختیار کرے کہ جس طرح وہ چاہتا ہے کہ اللہ کے قریب ہو جائے، اللہ کے انعامات کا مستحق بن جائے، اس کو چاہیے کہ اپنی بیوی کے لیے بھی مواقع مہیا کرے۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ پر اگر ہم غور کرتے ہیں تو آپ کا معمول مبارک کیا تھا کہ آپ اکیلے تہجد کے لیے نہیں اٹھتے تھے، بلکہ آپ کیا فرماتے، عائشہ رضی اللہ عنہا، آپ بھی اٹھو، آپ بھی تہجد پڑھو، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز دی، ان حجرے والوں کو اٹھائے، یہ بھی نماز پڑھے۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمومی ایک حکم دیا، اللہ کی مسجدوں سے، اللہ کے گھروں سے عورتوں کو مت روکو، ان کو اجازت دیا کرو، یہ بھی دین سیکھے۔ اور خود صحابیہ انصاریہ نے جب یہ گزارش کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مردوں کو تو دین سکھاتے ہیں تو ہمارا حق نہیں ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن ان کے لیے خاص کیا، اور ایک انصاریہ صحابیہ کے گھر میں جمع ہو کر عورتیں بیٹھتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دین کی باتیں سمجھایا کرتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں مرد کی ذمہ داری ہے کہ جہاں وہ خود نیکیاں کرنا چاہتا ہے، اپنے گھر کو سکون کا گہوارہ بنا سکتا ہے، تب جب وہ نیکی کے لیے اپنی بیوی کو بھی تیار کرے۔ اپنے اعمال پر توجہ دیجیے، حقوق العباد لازمی پوری کیجیے، اور حقوق اللہ کا بھی خیال رکھیے، کیونکہ اللہ کبھی حقوق کی طلب کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ قیامت کے دن اللہ اپنے حقوق تو معاف فرما دے گا، مگر حقوق العباد یعنی اللہ کی مخلوق کے حقوق جو آپ نے ادا نہیں کیے ہوں گے، ان کو معافی نہیں فرمائے گا، ان پر آپ کو سزا دی جائے گی، اور آپ کی نیکیوں سے ان حقوق کو ادا کیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔